السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوسرا ویڈیو کعبے کے بارے میں ہے، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا۔ اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا بیٹا بھی تھا۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی مختلف آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی سے واضح ہوتا ہے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمانے میں موجود تھا، کیونکہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی زبان یوں آیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں اپنی ذریت میں سے بعضی کو اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔ یہ آیات واضح طور پر گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کے ساتھ سرزمینی مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ کے آثار موجود تھے۔ واضح طور پر یہ واضح ہوتی ہے، یعنی بالکل واضح ہے۔ اسی طرح سورہ ال عمران میں بھی ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو عبادت خدا کی خاطر انسانوں کے لیے بنایا گیا اور سرزمین مکہ میں تھا۔ یہ مسلم ہے کہ عبادت خدا اور مرکزی عبادت کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانے سے نہیں پڑی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمانے سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اتفاقاً قرآنی تعبیر بھی اس معنی کو تقویت دیتی کہ فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ البقرہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہتے تھے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت کا یہ اندازہ بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کی ستون بلند کر رہے تھے۔ مختصراً ایک ہے آیات قرآن اور روایات تاریخ کی اس مشہور بات کی تائید کرتی ہے کہ کعبہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنا، پھر تو پانی نوح میں گر گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزندہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو تعمیر کی تھی وہ بغیر کسی چونے اور مٹی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اندرونی داہنی طرف ایک گہرا گڑھا کھودا تھا جو کنویں کی طرح تھا۔ یہ نظر و نیاز کے لیے ایک خزانہ تھا۔ اس کی گہرائی تقریباً 3 گز تھی، یعنی 9 فٹ تھی۔ عرضی نے یہ بات بھی بیان کیا ہے، ابراہیم نے خانہ کعبہ کو چتدار نہیں بنایا تھا اور نہ اس میں کوئی لکڑی کا دروازہ رکھا تھا۔ دروازے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرقی دیوار کی طرف میں ایک کشادگی چھوڑ دی تھی تاکہ خانہ کعبہ کی داخلے کا راستہ معلوم ہو سکے۔
ان چیزوں کو کیوں نہیں بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو کیوں نہیں بنایا؟ چدار کیوں نہیں بنایا؟ دروازے کیوں نہیں چھوڑے؟ اس لیے نہیں بنایا کہ اس وقت کے لوگ بہت بڑی دیانتدار تھے، خیانت اور چوری سے آشنا نہ تھے، اور نہ ہی ان کے ساتھ سونا چاندی تھا، اور نہ وہ لوگ ہماری طرح مضبوط محلات میں رہتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کی پتھروں سے کی تھی۔ نمبر 1 طور سینا، یہ مصر میں واقع ہے۔ اس پہاڑ کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلاغت کے لیے بھیجا تھا۔ نمبر 2 طور زیتا ہے، یہ مصر کی صحرائے سینا میں واقع ہے۔ نمبر 3 لبنان یا جبل نمنان، یہ پہاڑ لبنان میں واقع ہے۔ نمبر 4 جودھی، یہ وہ مشہور پہاڑ ہے جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، اور یہ پہاڑ عراق کی شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر واقع ہے۔ نمبر 5 ہیرا یا جبل ہیرا، یہ مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے۔ اس پہاڑ میں غار ہیرا بھی موجود ہے، جس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ بات بھی ضرور یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنیاد رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کا 2 رکن رکھے تھے، رکن اسود اور رکن یمنی۔ حجر کی جانب کوئی رکن نہ تھا، حجر کی جانب پیلوں کی چھت تھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں باندھی تھی۔ خانہ کعبہ کا کوئی دروازہ نہ تھا، بلندی 9 ہاتھ تھی جہاں آج کل کا دروازہ ہے۔ یہ دروازے کا جو دیوار ہے تقریباً 32 ہاتھ تھی، اس کے مقابلے میں جو دیوار تھا وہ 31 ہاتھ۔ وہ دیوار جہاں حجر کی جانب پر نالا سا لگا ہے 22 ہاتھ چوڑی تھی، اس کے مقابلے میں جو دیوار تھا وہ تقریباً 20 ہاتھ تھی۔ یہ بات مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی 2 دروازے تھے، تو اس کا کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک کشادگی رکھی تھی، تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سوالات کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں بغیر کارے اور چونے کا خانہ کعبہ تعمیر کی، یعنی لکڑی وغیرہ کا دروازہ کیوں نہیں رکھا، چھت کیوں نہیں بنائی، 2 دروازے کیوں نہیں رکھے وغیرہ۔ ان تمام سوالات کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس دور میں مختلف قسم کی آلات، لوہے کا سامان، کیلے اور لکڑی چیرنے کے اوزار اویلیبل نہ تھے۔ مکہ میں ابراہیم، اسماعیل اور جرہم کے قبیلے کے علاوہ کوئی اور نہ تھے، لہٰذا چھت یا دروازے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ 2 دروازوں کا الگ ضرورت تھی۔ حجر اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے گول بنایا تھا کہ کعبے کی سامنے والی دیوار بھی گول تھے، اور پہلوؤں کو الگ اس لیے بنایا تھا کہ وہ بنیاد کعبہ میں داخل نہ ہو مگر اس سے خارج بھی نہ سمجھا جائے۔ بہرحال انبیاء کرام کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں خدا کی مرضی نہ ہو۔ واللہ اعلم، جزاک اللہ خیر۔